نئے نئے عناوین پر نئے نئے قوانین کا ظہور ہوتا ہے، اور اس فتنے میں ایک مخصوص طبقے کا فتنہ ہوتا ہے، ایک عمومی طبقے کا فتنہ ہوتا ہے۔ جس وقت مخصوص کا ہو احتجاج مخصوص طریقے سے کیے جاتے ہیں، جب عمومی ہو تو عمومی طریقے سے کیے جاتے ہیں، جب اسلامی ہو تو اسلامی نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے تمام جتنے بھی ڈاکومنٹس کے اعتبار سے مسلمان کہلائے جاتے ہیں ان سب کو جوڑ کر احتجاج کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت جو معاملہ ہمارا پیش آیا، اس معاملے کے موقع پر بھی حضرات اکابر علماء دیوبند یا حضرات اکابر جو بھی وارثین انبیاء کہلائے جاتے ہیں، ان سبوں نے آواز اٹھائی۔ کیوں آواز اٹھائی؟ اس لیے کہ نبیوں کے وارث جہاں نبی کے بشیر ہونے کے وارث ہیں، وہاں نذیر ہونے کے بھی وارث ہیں، اور نذیر یہ ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرانے والے ہیں آپ؟ آگے آنے والے حالات سے ڈرانے والے، آگے آنے والے تکلیف سے ڈرانے والے، آگے آنے والے مسائل سے ڈرانے والے، آگے آنے والے نقصان سے ڈرانے والے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی پہلی دعوت کی وہ شکل جو صفا پہاڑی پر ہم نے تاریخ میں پڑھا اور آپ نے سنا، وہ یہی شکل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اہل مکہ کو یہ کہا، پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، یہ بات اگر میں کہوں مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سبوں نے کہا تھا ہم ضرور مانیں گے۔ تب جا کر آپ نے اپنی بات رکھی تھی۔ علماء فرماتے ہیں اسی طرح اس وقت ہمارے اکابر ہم سب کو دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہتے ہیں، ارے بھائیو تم اس مسئلے سے غافل نہ رہنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ سجدہ کرنے کے لیے تمہیں جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہ سمجھو، اسی لیے کہتے ہیں ارے بھی مساجد کو بچانا یہ نمازیوں کا کام ہوتا ہے۔ جو بے نمازی ہیں ان کو مسجدوں سے کیا تعلق؟ جو ذاکرین ہیں ان کا خانقاہ سے تعلق، جو شاکرین ہیں ان کا اسلام سے تعلق، اور جو صابرین ہیں ان کو دین سے تعلق۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا اس سے مسجد کا کیا درد رہے گا؟ کوئی ذکر ہی نہیں کرتا اسے خانقاہ کا کیا درد رہے گا؟ تو جو تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے اسے مدرسے کا کیا درد رہے گا؟ مدارس کا، خانقاہوں کا، ان سب کا درد کے ساتھ یہاں پر ان لوگوں کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے، ارے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں تم مساجد کی فکر کرو۔ اگر تم نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، عید کو تو آتے ہوں گے، ہاں تم عیدگاہوں کی فکر کرو۔ اگر تم عیدگاہوں میں نہیں آتے، مرنے کے بعد قبرستان تو جاتے ہوں گے، قبرستان کی فکر کرو۔ تو گویا امت کے تمام افراد سے کہا جا رہا ہے، نمازی سے لے کر قبرستان میں دفن ہونے والے تک، اگر تم غافل رہو گے، نتیجہ مساجد، مدارس، خانقاہیں، درگاہیں اور تمام عیدگاہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قبرستانیں، یہ سب ان کے حوالے ہو جائیں گے جن کے حوالے کرنے کے لیے وہ لوگ بل لا رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ یاد رکھو، کمینہ جو ہوتا ہے، ایک ہوتا کمینہ لعین جس کو کہتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمدردانہ ہم سے مسابقہ کرے گا، ہمدردانہ مقابلہ کرے گا، ہمدردانہ گفتگو کرے گا، ہمدردانہ پیشکش کرے گا، ہمدردانہ آمد و رفت رکھے گا۔ آپ سمجھیں گے یہ بہت بڑا ہمدرد ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا تمام ہمدردوں کو ہمدرد نہ سمجھو، وہ کبھی کبھار سراپا درد مند ہوتے ہیں، وہ سراپا درد ہوتے ہیں، اور تم سمجھ گئے درد مند، وہ سراپا درد ہے، وہ سراپا درد ہے، نہ ہمدرد ہے نہ درد مند ہے، وہ سراپا درد ہی درد ہے۔ وہ آ کر آپ سے کیا کہیں گے؟ ہم ہمدرد ہیں، ہم درد مند ہیں۔ ان سے کہو نہیں، یہ بات پہچانیں گے کون؟ اتقوا فراست المؤمن،
فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کا نور ایمان والوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے دیکھا، جب 50 سال سے دیکھ رہے ہیں، 50 سال سے دیکھ رہے ہیں، 50 کیا بلکہ یوں سمجھو جب سے انگریز آیا، توجہ سے میری بات سمجھنا، سب سے پہلے انگریز کی فتنے کی اطلاع ہمارے اکابر علماء نے عطا فرمائی۔ میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں ہم وطن لوگوں سے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو فریڈم فائٹرز کے خاندان والے، فریڈم فائٹرز کے ان کے معتقدین سمجھ کر جو لوگ ان کو شان سے بیان کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ذرا تمہاری فائٹنگ کب سے شروع ہوئی ذرا بتاؤ؟ وہ کہیں گے یہ 1857 سے شروع ہوئی، جیسا اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ذرا ان سے پوچھو انگریز آیا کب؟ 1601 میں 1601 میں انگریز آیا، تم 1857 میں احتجاج شروع کیے، 250 سال بعد، توجہ 250 سال بعد کر کیا رہے تھے؟ 250 سال تک کیا کر رہے تھے؟ تم لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوا یہ کمینہ ہے، یہ نالائق ہے، یہ رذیل ہے، یہ کتا ہے اور یہ اس کو بھگانا چاہیے۔ فَقْتُلُوا الْكِلَابَ حضور نے فرمایا تھا کتوں کو مارو بھگاؤ، اور یہ جن لوگوں نے کتوں کو امام بنا کر پھر رہے ہیں ان کو بھی مار کر بھگانے کا تمہارے اندر احساس 1857 میں پیدا ہوا، لیکن ہمارے بزرگوں کے اندر نہیں، 1637 سے 1637 میں انقلاب زندہ باد کے نعرے کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے انقلاب شروع کر دیا تھا۔ اٹھا کر پڑھو، چھوٹے چھوٹے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے قریوں میں احتجاج شروع کرنے والے کون تھے؟ علماء تھے جنہوں نے احتجاج شروع کیا۔ آج وہی علماء کہتے ہیں آج کا بھی انگریز کا دوست، انگریز کے نقش قدم پر چلنے والے، انگریز کو اپنا دوست بنانے والے، انگریز کے قدم پر قدم چلنے والے، انگریز سے مصافحہ معانقہ کرنے والے جو کہتے ہیں ہم لوگوں نے انگریز کو بھگایا، ذرا بتاؤ اس وقت حالیہ حکومت کا کوئی فرد، کوئی نمائندہ کیا اس ملک کے لیے شہید ہوا ہے؟ نہیں، آپ کو ہرگز نہیں ملے گا، دیگر تمام لوگوں کے ملیں گے، ان کے نہیں ملیں گے۔ یہ تو سراپا درد، جیسے میں نے کہا تو ان کا کام ہی درد دینا ہے، تو بہت سارے درد جن کی تفصیلات اب میں بیان نہیں کر سکتا، وقت کا دامن تنگ ہے، ان دردوں میں سے اس وقت انہوں نے سوچا یہ لوگ اچھل کیوں رہے ہیں، CAA میں اچھل کیوں رہے ہیں، NRC میں اچھل کیوں رہے ہیں، کس دم پر بول رہے ہیں، کس طاقت پر بول رہے ہیں؟ اس وقت ہم نے یہ بھی بات کہی تھی، مجھے یاد ہے جب میں شیموگا کے احتجاج میں گیا تھا، CAA میں تو بہت سارے جگہوں پر جانا ہوا، میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی بہت سارے ہمارے اسلاف بھی کہتے رہے ہماری پرانی مسجدیں گواہی دیتی ہیں ہماری قدامت کی، ہمارے پرانے قبرستان گواہی دیتے ہیں ہمارے قدامت کی، ہم لوگ یہاں کے ہیں، یہیں کے ہیں، یہیں کے تھے، یہیں کے رہیں گے، اس کے لیے ہم نے دلیل کے طور پر ہمارے مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، درگاہوں کو اور قبرستانوں کو پیش کیا تھا۔ یہ جو کرمنل مائنڈ ہے، یہ چلا یہ ان کے پاس ہے تبھی تو بول رہے ہیں۔ ارے بھی بات سمجھو میری بات کو، ان کے پاس ہے تبھی تو بول رہے ہیں، ان کے پاس سے چھین لیں گے تو کہاں بولیں گے؟ یہ ہماری مسجد تمہاری کہاں، ہمارا قبرستان تمہارا کہاں، ہمارے درگاہیں تمہارے کہاں، ہمارے خانقاہیں تمہارے کہاں؟ لوگ بہت اب جتنے اس وقت ہیں، ان کا انتقال ہونے کے بعد آگے آنے والے جنریشن کو تاریخ بتائے گا کون؟ تاریخ بتائے گا کون؟ بتانے والے چلے جائیں گے۔ آج نہیں تو 50 سال بعد ہر چیز ہماری، آج نہیں تو 50 سال بعد ہر چیز پر قبضہ ہمارا۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے سوچا ہے، اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ اس فری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ سازش اور یہ جو بھی ایکٹ ہے وہ لے کر آئے، تاکہ خاموشی سے، دوسری بات
میں تو کہتا ہوں بھائی توجہ سے اس بات کو سمجھنا، 1913 میں ایک بار ایکٹ آیا اور 1936 میں ایک بار ایکٹ آیا. یہ دونوں ایکٹ کون سے تھے کہ وقف کی پراپرٹیوں کو بچانے کے سلسلے میں. پراپرٹیاں وقف کے 3 طرح کی ہیں. ایک ہے وہ جو راجہ مہاراجہ مغلیہ سلطنت کے ذریعے سے عطا کردہ، دوسرا وہ جس وقت انگریزوں کو یہاں سے ہم نے بھگایا، پھر اس کے بعد یہاں پر آواز آئی ملک بنانے کی، پڑوس ملک بنانے کی، اس وقت میں ایک بڑی جماعت یہاں سے رخصت ہوئی، اور تیسرا جو آیا وہ ہمارے بھائیوں کے وقف کردہ. اب میں مختصری عرض کرنا چاہتا ہوں، اب ان لوگوں کو ان تینوں وقت پر نظر بری پڑی ہوئی ہے. یہ چاہتے ہیں ان سب پر اپنا قبضہ جمائیں، ان سب پر اپنا قبضہ جمائیں تاکہ آئندہ چل کر کوئی بھی یہ اپنا ہے کہہ نہ سکے. میرے عزیز بھائیوں، اس لیے ان لوگوں نے پورے ہندوستان کا ایک قانون ہے، جو جس مذہب کا پیروکار ہے اس مذہب کے وقف کردہ زمینوں کو اسی مذہب والے سیفٹی کریں گے. انہوں نے سب سے پہلا ترمیمی بل میں 40 ترمیم کیے ہیں، اس میں 14 ترمیم ڈینجر ہیں، اس میں 3 تو ویری 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 ڈینجرس. اس میں سے یہ کیے ہیں تمہارے پاس جو 13 افراد ہیں، وہ 13 افراد میں 3 مسلمان رہیں گے، 10 غیر مسلم ہوں گے. یعنی تمہارے پراپرٹی کے وقف بورڈ میں 13 مسلمان تھے، اب کتنے ہوں گے؟ صرف 3. 10 کون ہوں گے؟ غیر ہوں گے. وہ غیر جو ہوں گے وہ تمہارے مساجد کے ذمہ دار غیر، تمہارے مدارس کے ذمہ دار غیر. نتیجہ کیا ہوگا؟ تمام کمیٹیاں ڈیزالو. سنو اچھی طرح. پھر اس کے بعد خطیب جو آتے ہیں یہاں جمعے کا بیان کرنے، ان سے کہا جائے گا ہم یہ پرچہ دیں گے، اسی پرچے کے مطابق تمہیں بیان کرنا ہوگا. جیسے ابو طالب کا انتقال ہوا، ابو طالب کا اسی 2 آیتیں پڑھنے پر حکومت کے سازش جو کچھ بھی چل رہی تھی اس پر 2 آیتیں پڑھنے پر 14 سال سے جیل میں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم سب اس وقت بیدار رہے. آپ حضرات کی بیداری کی اس وقت ضرورت ہے. انشاءاللہ اسی بیداری پر، اور یہاں پر پورے حلقے کو جوڑا گیا تھا، بہرحال حلقے والے کافی اس وقت تقاضے پر موجود ہیں، نہیں آ سکے، وقت بھی دعوت دینے میں کم لگ گیا. تو آپ حضرات کو میں عرض کر رہا ہوں جمعے کا دن بالکل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عمر بن خطاب میں آپ حضرات کے سامنے وہ تمام باتیں آئیں گی. امید ہے کہ آپ حضرات ضرور وقت نکال کر بعد نماز مغرب ضرور وقت نکال کر وہاں تشریف لائیے. عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیے، دوستوں کو لے کر آئیے، تمام افراد کو لے کر آئیے، تمام نوجوانوں کو لے کر آئیے، تمام پڑھا لکھا طبقے کو لے کر آئیے، تاکہ وہاں پر جو ہونے والا مذاکرہ ہے وہ مذاکرہ ہماری آنکھوں کو، دماغوں کو، جذبات کو، یہاں پر کوئی شور کرنے والا کام نہیں ہے، جوش کا کام نہیں ہے. ہوش کے ساتھ اس وقت ہم لوگ ہماری مساجد کو، ہمارے مدارس کے انشاءاللہ بچانے کا ایک مہم چلائیں گے، جس کو 24 تاریخ ابھی مولانا بتا دے، 24 تاریخ کے حد تک نہیں، میرے ذہن میں بات آئی، 24 گھنٹے کو 24x7 دماغ کو اسی فکر میں لگانے کے لیے 24 تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہے. 24 کا جو انتخاب ہے تاکہ 24 آورز ہم اس کے فکر میں رہیں، سازش کرنے والوں کے سازشوں کو آپ غور سے دیکھ سکیں. اسی لیے یہ 24x7 آپ کو لگا لینا ہے. اللہ تعالی ہم نے سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ویکینڈ، ویسے کام والوں کا ویکینڈ ہوتا ہے اتوار کو، اور ویک شروع ہوتا ہے پیر سے، گویا 24x7 تو ہے ہی، ویکینڈ پر 7 ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو ویکینڈ پر جو ہو رہا ہے وہ 24x7 ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب حرکت میں آئیں گے بھائی انشاءاللہ.